السلام علیکم۔ تو آپ بھی میرے ساتھ دوسرے عمرے کی نیت کر لیجئے۔ آج ہماری منزل غار ہرا، غار ثور، میدان عرفات، جبل نور، جبل رحمت، مسجد نمرہ، مسجد عائشہ، اور پھر ہم مسجد عائشہ سے نیت کر کے دوسرے عمرے کی پھر ہم دوبارہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوں گے اور ہم دوبارہ دوسرا عمرہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ صبح کا وقت ہے، آج ہم زیارات کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ، اور بے شمار اصرار پہ ہم نے بہت سارے دوستوں کی خانہ کعبہ کے ساتھ تصاویریں بنائیں، اور بالکل صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز پڑھ کے ہم زیارات کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم سڑک سے ایک پل کی جانب جا رہے ہیں، وہاں پہ ایک دوست ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ بیچ 3 کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وقاص بھائی، ان کے بڑے بھائی بلال بھائی ہیں، اللہ سلامت رکھے انہیں، اور آج زیارات کے لیے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ پھر ہم آہستہ سے گاڑی میں بیٹھ کے غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ میں پہلے ہی مدد خواہ ہوں، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ان ساری چیزوں کو لفظوں میں پرو تو نہیں سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا۔ یہ غار ثور ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں گزاریں، 3 دن گزارے۔ روایت میں کچھ اور بھی آیا ہے، زیادہ دن گزارے ہیں، سو جتنا علم ہے ہم اتنی ہی بات کریں۔ یہ غار ثور ہے، یہ بہت ہی اونچی غار ہے، اور یہ اس کے کچھ باہر کے مناظر ہیں۔ یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے، اس میں ہم نے ڈرائیو کیا، اور ہم غار ثور کی طرف آج نہیں انشاءاللہ کل ہم غار ثور کی اوپر والی جگہ پہ جائیں گے، اور پھر آہستہ سے ہم ایک ٹنل میں داخل ہو گئے۔ مجھے بہت شوق تھا نران کگان سوات مالم جبا کی ایسی سرنگ، ایسی ٹنل میں داخل ہونے کا، لیکن جیسے ہی میں عرب کی سرنگ میں داخل ہوا تو وہ ساری خواہشیں، ساری چیزیں، ساری میرے انداز سوچنے کا، میرا انجوائے کرنے کا انداز ہی بدل گیا۔ یہاں پہ پل جو کہ میرے دل کو لبھا رہے تھے، اور بے شمار خوبصورت بلڈنگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت ورڈ، خوبصورت الفاظ بہت چھوٹے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اور چھوٹی سی سرنگ میں داخل ہوئے۔ لائٹس اس کو خوبصورت بنانے میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ ہم ٹنل میں داخل ہوئے، اور میں نے درود پاک کا ورد جاری رکھا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم ٹنل سے باہر آئے۔ لیکن جیسے ہی باہر آتے تھے تو منظر آپ کے سامنے ہے جو کہ الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر آہستہ سے ہم غار ہرا کی طرف موو ہوئے، اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ غار ہرا ہے۔ یہ دکھنے میں بہت آپ کو چھوٹا پہاڑ لگ رہا ہے، لیکن یہ غار ماشاءاللہ بہت اونچی ہے۔ اور پھر آہستہ سے ہم غار ہرا کی جانب بڑھے، اور ہم نے غار ہرا میں گاڑی بالکل اوپر جا کے بلال بھائی نے ہمیں اتارا۔ پھر یہاں سے ہمارا غار ہرا کا سفر جاری ہوا۔ یہاں سے ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا، اور یہ نیچے سے سڑک اوپر آنے تک بڑا مشکل ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم غار ہرا کی طرف چڑھنے لگے۔ یہ سفر، یہ پتھروں کی خوشبو، یہ مٹی کی خوشبو، یہ سب چیزیں کمال، انسان جیسے سینسلیس بندہ خاموش ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب کیفیت، یہاں کبوتروں کی جھلملاہٹ، ان کی چوں چوں، پتھروں کا شور، ہواؤں کی سرسراہٹ، میں ان کو الفاظ میں کھینچ تو نہیں سکتا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سب چیزیں بالکل جو اوریجنل ہیں، بغیر فلٹر کے اس کو دکھایا جائے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم غار ہرا کی یہ آدھے رستے میں بیٹھ گیا۔ یہاں پہ میں نے کبوتروں کو چوگا ڈالا، اور ہم احرام کی ہی حالت میں آئے تھے کیونکہ ہم نے دوسرا عمرہ کرنا تھا۔ جہاں پہ میں نے کبوتروں کو چوگا ڈالا، اور میں نے ساتھ درود پاک کا ورد جاری رکھا، اور آہستہ آہستہ میں غار ہرا کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے ساتھ ابراہیم بھائی بھی تھے۔ ساری چیزیں بعد میں ریکارڈ کی گئی ہیں، جب ہم ساری چیزوں کی ادائیگی پوری کر لیتے تھے
یہ ہم ٹاپ پہ آ کے غار ہرا کے پھر سے تھوڑا سا نیچے کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے غار ہرا کا مقام آتا ہے، وہاں پہ جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، جہاں پہ بے شمار لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کا رش، لوگ وہاں نفل پڑھنے کے لیے رواں دواں تھے۔ اور میں بھی ادھر آیا، میں نے بھی یہاں پہ نفل ادا کیے الحمدللہ۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، آ کے یہاں قیام کرتے تھے اور ساتھ ہی اللہ پاک کی یاد میں یہاں پہ ٹائم گزارتے تھے۔ غار ثور کا ہم نے سنا تھا کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، راتیں گزاری، یہاں صرف عبادت کے لیے آتے تھے۔ اور یہاں پہ لوگوں کا رش، بہت سے لوگ ان پتھروں کو ہاتھ لگا کے، کچھ لوگ تو یہاں لیٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پتھر ان کی خوشبو یہ اتنی یہاں پہ گرمی ہونے کے باوجود یہ پتھر بہت ٹھنڈے تھے، اچھا فیل آ رہا تھا یہاں پہ، باہر والی اتنی گرمی لیکن ادھر ٹھنڈ فیل ہو رہی تھی پتھروں پہ۔ اور یہ سب عرب کی زمین ہے، یہ عرب کا شہر ہے، مکہ مکرمہ اللہ کا شہر ہے۔ یہاں سے ہمیں اللہ کا گھر بھی دکھائی دیتا ہے، وہ کلاک ٹاور جو عرب میں سب سے بڑی جو جگہ ہے۔ اور یہاں پہ لوگوں کا جھرمٹ، لوگوں کا رش، لوگ پتھروں پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ سامنے وہ کلاک ٹاور تھا جو ہمیں غار ہرا سے نظر آتا ہے، اور یہ ادھر سے تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ ٹاور وہ ٹاور ہے جو مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ میں سب سے اونچا ہے۔ اور یہاں پہ لوگوں کا رش آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہت سکون، انسان کا بولنے کو یہاں دل ہی نہیں کرتا۔ میرے تو ہر جگہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور ساتھ ابراہیم کی بھی میں نے ویڈیو بنائی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نفل پڑھے۔ میں بار بار میں عرب کے شہر کو اوپر کھڑا ہوا تک رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اور میں اپنی قسمت میں رشک کر رہا تھا، قربان ہو رہا تھا کہ اللہ عز و جل، اللہ پاک نے مجھے یہ شہر دکھایا، اور میں وہ غار ہرا جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اور میں بڑا حیران تھا، اب تو یہ راستے بڑے آسان ہو گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان ساری چیزوں کو عبور کر کے اوپر چڑھتے ہوں گے۔ اور بہت سے سوال میرے مائنڈ میں، کیونکہ انسانی سوچ ہے، وہ گردش کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے درود و شریف کا ورد کیا، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگی، دعائیں مانگی، ڈھیر ساری دعائیں مانگی، اور ان خوشبوؤں کو میں محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ساتھ ہی میں اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آپ شکر کرو آپ کو اور زیادہ دیا جائے گا۔ اور پھر میں نے آ کے یہاں پہ نعت شریف پڑھی۔ سلام علیکہ یا حبیب اللہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب۔ وہ نعت ساری تو میں نے آن کیمرہ ریکارڈ نہیں کی، یہ بھی ابراہیم کی ضد نے ویڈیو ریکارڈ کی، کیونکہ میرا اکثر موبائل ابراہیم یوز کرتا ہے۔ ہم نیچے اترے، لیکن پھر بھی میری نگاہیں ٹاپ کی طرف تھیں، غار ہرا کی طرف تھیں۔ میں نیچے آ کے بھی اوپر ہی دیکھ رہا تھا، لیکن پھر ہمیں اور بھی زیارات کے لیے جانا تھا۔ اور یہاں پہ میں نے پھر دوبارہ کا اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اور آہستہ آہستہ ہم نیچے اترنے لگے۔ یعنی کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، ابراہیم رستے میں 3 مرتبہ بیٹھا ہے، شاید وہ تھوڑا موٹا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نیچے کی طرف اترنے لگے۔ اور یہاں پہ میں بڑا حیران تھا، گاڑی ہمیں آتے وقت ہی اوپر لے آئی تھی، نیچے اترنا بھی بڑا مشکل تھا کیونکہ ہم تو انسان ہیں۔ اور پھر ہم آہستہ سے نیچے آ کے گاڑی میں بیٹھے، اور بلال بھائی کے ساتھ پھر میری کمیونیکیشن، ابھی تو میں مدینہ شریف ہوں، اور یہاں پہ تو دل ہی نہیں کرتا حضور کی بارگاہ میں اونچی بات کی جائے یا غصہ کیا جائے، یا تو شاید میرا الفاظ میرا ساتھ نہ دیں۔ میں کل بھی ایک بھائی سے ملا ہوں تو 1000 سوال میرے مائنڈ میں تھے، اور
قرآن پاک میں بھی ہے، آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو بلال بھائی سے میرے انت تک سوال، شاید یہ سوال بھی کہیں ریکارڈ ہوں تو آپ سے شیئر کریں گے۔ اور میں حیران تھا ساری چیزوں پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اتنی اونچی بلندی پہ، پھر سمجھ آیا وہ تو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کل تو انسانوں کے لیے بڑی آسانیاں بنا دی گئی ہیں، بٹ پھر بھی انسانی جسم، انسانی سوچ، انسانی تھکاوٹ چند ہی منٹوں، چند ہی لمحوں میں تھک جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار سوال میں نے کیے غار حرا کے بارے میں، کیونکہ وہ لوگ یہاں کے رہائشی ہیں تو یہ مجھے زیادہ اچھا نالج دے سکتے ہیں۔ پھر آہستہ سے ہم ایک پوائنٹ پہ رکے، یہ کچھ واقعہ تھا کہ ایک مرتبہ نا کرین گر گئی تھی خانہ کعبہ میں، تو وہاں پہ جو لوگ شہداء تھے یہ ان کی قبروں کی نشانات ہیں۔ شہید تو ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ سے ہم وہاں سے نکل کے ہم میدان عرفات، اور میدان عرفات سے پہلے ہم ان رستوں سے گزرے، یہ بھی بڑے حسین رستے تھے۔ اور پھر آہستہ سے ہم پھر اور سرنگ میں داخل ہو گئے۔ میں نے مدینہ آ کے ایک چیز آبزرو کی، مجھے سمجھ آیا میں جو چیز مائنڈ میں تصور کرتا ہوں وہ چیز ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ سب کیا ہے، کیا فینومینا ہے۔ میں کچھ بھی سوچتا ہوں دل میں وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ سے یہاں پہ ہم نے حج کے بھی کافی مقامات دیکھے، لیکن حج ہمارے ٹاپک سے ایک اور طرف آ جاتا ہے۔ مجھے اتنا زیادہ نالج نہیں، مجھے تو عمرے کا بھی پورا سورہ پتہ ہے۔ سو ابراہیم پیچھے سے ویڈیو کریٹ کر رہا تھا، موبائل میں نے بتایا ان کے پاس ہوتا ہے، سو یہ گاڑی کی ویڈیو بنا رہا تھا، میری ویڈیو بنا رہا تھا، اور گاڑی بالکل فری تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں خالی تھی، جس میں ہم صرف 3 لوگ تھے، بلال بھائی تھے، میں تھا، اور ساتھ ابراہیم، اور ساتھ ابراہیم کی ضد، اور ابراہیم گاڑی کے اندر بیٹھا ہی باہر سے چیزوں کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ تو یہ جتنے بھی ویڈیوز اکثر آپ دیکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ ابراہیم کی بدولت، اللہ پاک اسے سلامت رکھے، اللہ پاک اس کا ذوق، ماشاءاللہ بڑا ادبی بچہ ہے، بڑا ادب کرتا ہے۔ پھر آہستہ سے ہم مسجد نمرہ، یہ وہ مسجد ہے جو حج کے دوران صرف اوپن ہوتی ہے، یہاں پہ 2 نمازیں ادا ہوتی ہیں، باقی یہ سارا سال بند رہتی ہے۔ تو پھر ہم نے مسجد نمرہ بھی وزٹ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بند ہے نہیں تو میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا۔ یہاں پہ شدید گرمی تھی، اور اس کے علاوہ یہ میں نے ہی ویڈیو کے اسنیپ شاٹ لیے، اور ہم نے یہاں پہ سیلفیز بھی بنائی ابراہیم بھائی کے ساتھ بھی، بلال بھائی کے ساتھ بھی۔ اور اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، میں اگر باتیں سناؤں بھی تو وہ سنی سنائی ہو جائیں گی، اور جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو خاموشی اختیار کریں، تو وہ غلط الفاظ آپ گریز کریں۔ جہاں بلال بھائی کے ساتھ کچھ سنیپ شاٹ بنائی، میں سب کچھ اوریجنلی کریٹ کروں گا، کیونکہ وہ ساری چیزیں میرا ساتھ دے رہی ہوں۔ پھر آہستہ سے ہم جبل رحمت، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے توبہ کی، اور یہاں پہ چکر کاٹتے رہے، اور جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی پھر یہاں پہ ان کا ملاپ ہوا تھا۔ اور پھر آہستہ سے ہم مسجد عائشہ، بڑا سکون، بڑا مزہ، یہاں پہ ہم نے نوافل پڑھے، اور میں نے عمرے کی نیت کی، یہ شاید انہوں نے مجھے ہی ویڈیو میں لے کے آئے ہوئے ابراہیم بھائی، اور یہاں پہ ہم نے نفل پڑھ کے دوسرے عمرے کی نیت کی، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ حرم سے نکل کے 35 کلومیٹر کا فاصلہ کریں، پھر جا کے آپ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ بڑا مزہ تھا یار، بڑا سکون تھا ادھر مسجد عائشہ، کیا ہی بات، ایک عجیب تسکین، ایک عجیب لطف جو کہ لفظوں میں یا وہ میرے جذبات میں پرو نہیں سکتا۔ میں مدینہ شریف ہوں، میرا اونچی بولنے کو دل ہی نہیں کرتا، شاید میں اور بھی لفظوں سے یا اس کی عکاسی کسی اور طرح بھی کہہ سکتا تھا۔ اور پھر ہم نے باہر سے بھی مسجد عائشہ کی ویڈیو بنائی ہے، یہ شاید ابراہیم نے یا شاید میں نے بنائی ہوں، تو یہ باہر کا منظر تھا مسجد عائشہ کا۔ اور پھر آہستہ سے ہم مکہ شریف کی طرف جو ہے، مکہ مکرمہ کی طرف ہم رواں دواں ہوں۔ یہاں پہ کچھ مجھے یاد آتا ہے، ارطغرل کی بات ہوئی تھی، ان پہاڑوں کو دیکھ کے، مجھے ارطغرل بہت پسند ہے،
یہ راستے یہاں پہ شدید گرمی تھی، لیکن ہم گاڑی میں ہونے کی وجہ سے اے سی چل رہے تھے تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہم نے ان پہاڑوں اور یہ مٹی کو میں نے اتر کے اس کو چھو کے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھا، اور ٹیسٹ مین ان ہواؤں کو بس یہاں بولنے کو، یہاں بات کرنے کو دل نہیں کرتا، بس دل کرتا ہے یہاں پہ عبادت کی جائے، ورد کیے جائیں۔ شاید ٹائم تھوڑا تھا اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی ساری باتوں پہ ہماری بات چیت ہوئی، پھر آہستہ سے ہم مکہ مکرمہ میں آ گئے اور پھر ہم نے دوسرا عمرہ الحمدللہ ادا کیا۔ ہمارے ساتھ آپ نے بھی ان زیارات کو دیکھا، اللہ پاک آپ کا بھی، اگر آپ نے ساتھ ہی نیت کی ہے تو اللہ پاک آپ کا بھی عمرہ قبول فرمائے اور سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔